دنیا میں بسنے والے کسی بھی انسان کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان قطعاً جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل قطعی بات ارشاد فرمائی ہے کہ 3 کام کر لو یقیناً جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ کون سے ہیں 3 کام؟ پہلا کام حضور اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من اکل طیبا، جس نے پاکیزہ اور حلال روزی کھائی، حرام سے مشتبہ سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کیا اور حلال کو حاصل کر کے اس کو کھایا اور اس کو اپنے تصرف میں لایا، یہ پہلا کام ہے۔ اور مسلمانوں یقین جانو یہ بنیادی چیز ہے۔ جب تک آدمی عقل طیب کا اور حلال کھانے کا اہتمام نہیں کرتا ہے تب تک اللہ تعالیٰ اس کو عمل صالح کی توفیق عطا نہیں فرماتے ہیں۔ ایمان کا نور اس بندے کو نہیں ملتا جو حلال کا اہتمام نہیں کرتا۔ نیک کاموں کے داعیے اور جذبے اس مومن کے دل میں پیدا نہیں ہوتے ہیں جو مومن حلال کا اہتمام اور التزام نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کی جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی انبیاء اور رسول کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، او پیغمبر تم پاکیزہ اور حلال چیزوں میں سے کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ علماء مفسرین نے اس مقام پر لکھا ہے کہ اللہ پاک نے عمل صالح سے پہلے عقل طیب کا حکم دے کر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جو بندہ عقل طیب کا اہتمام کرے گا اسی کو عمل صالح کی توفیق ملے گی اور اسی کا عمل صالح اور نیک بنے گا۔ اور جو بندہ عقل طیب کا اہتمام نہیں کرے گا بظاہر وہ نماز بھی پڑھتا ہوگا، روزہ بھی رکھتا ہوگا، لیکن اس کی یہ نماز اور اس کا یہ روزہ در حقیقت عمل صالح نہیں ہوگا، بارگاہ عزتی میں قبول نہیں ہوگا۔ اور عمل صالح پر اللہ کی طرف سے جو وعدے ہیں وہ وعدے پورے نہیں کیے جائیں گے۔ اس لیے مسلمانوں بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم حلال اور حرام کے درمیان تمیز کرنے والے بنے۔ قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد وزعہ نے لکھا ہے کہ آج جو بد عملی کا دور چلا ہوا ہے، لوگوں میں عمل کی طرف سے جو رغبت کم ہو گئی ہے اس کی وجہ لا علمی نہیں ہے۔ الحمدللہ علم تو عام ہو گیا ہے، ہر کوئی ماشاءاللہ جانتا اور سمجھتا ہے۔ حضرت قاری صاحب فرماتے ہیں عمل میں جو بے رغبتی پیدا ہوئی ہے، آدمی کو ذکر میں دھیان نہیں لگتا، نمازوں میں دھیان نہیں لگتا، مناجات کی لذت اس کو حاصل نہیں ہوتی، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے جذبات اس کے دل میں پیدا نہیں ہوتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے حلال اور حرام کے درمیان تمیز کو چھوڑ دیا ہے۔ دنیا کی محبت نے ہمارے اپنے دلوں پر ایسا قبضہ جما لیا ہے، مادیات کی محبت ہمارے اپنے دلوں میں ایسی گھر کر گئی ہے کہ آدمی بس یہ سوچتا ہے کہ کسی طرح مال و دولت ملنا چاہیے، چاہے وہ حلال طریقے سے ملے یا حرام طریقے سے۔ یاد رکھو مسلمانوں، جو جسم حرام مال سے تربیت پاتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ جنت کا حقدار نہیں، جہنم اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، نبی کریم علیہ
السلام نے بہت واضح ارشاد فرمایا ہے، النار اولا بھی، آگ اس کے زیادہ لائق ہے۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمیں ایمان کا نور ملے، نیکی کے داعیے ہمارے دلوں میں پیدا ہو، تو ضروری ہے کہ ہم عقل حلال کا اہتمام کریں۔ مجھے یاد آیا دیوبند میں ایک بزرگ تھے، شاہ جی عبداللہ ان کا نام تھا۔ وہ پڑھے لکھے تو تھے نہیں، البتہ صاحب نسبت بزرگ تھے۔ ان کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے کہ گزر بسر کے لیے انہوں نے یہ طریقہ اپنایا تھا کہ وہ جنگل میں جا کر گھاس کاٹا کرتے تھے، اور گھاس کا ایک گٹھر بازار میں لا کر اس کو 6 پیسے میں بیچ دیا کرتے تھے۔ گزر بسر کے لیے انہوں نے یہ طریقہ طے کیا تھا۔ 6 آنے میں وہ اپنا گٹھر بازار میں بیچتے تھے۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ لوگ جو گھاس خریدنا چاہتے تھے وہ شاہ جی کا انتظار کرتے تھے کہ شاہ جی جب گٹھر لے کر آئے تو ہم وہ گٹھر لے لیں، کیونکہ اس میں برکت ہوتی ہے۔ شاہ جی کا یہ معمول تھا کہ جو سب سے پہلے گٹھر پر ہاتھ لگا دیتا، شاہ جی وہ گٹھر اس کو 6 آنے میں اور 6 پیسے میں بیچ دیا کرتے تھے۔ یہ جو 6 پیسے ملتے تھے اس کا کیا کرتے تھے؟ لکھا ہے کہ 2 پیسے تو اسی وقت صدقہ کر دیتے تھے، غربا، مساکین اور بیواؤں پر خیرات کر دیتے تھے۔ مسلمانوں، ہمارے لیے اس میں بڑی عبرت ہے۔ آج کل ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صدقہ اور خیرات تو وہ کرے جس کے پاس بینک بیلنس ہو، جائیداد ہو، اور جس کے پاس بہت ساری دولت ہو، وہ صدقہ اور خیرات کرے۔ دیکھیے شاہ جی 6 پیسے کماتے تھے روزانہ، اور 2 پیسے اس میں سے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے۔ اس کو جہد المقل کہا جاتا ہے۔ ہر مسلمان کو صدقے کا اہتمام کرنا چاہیے، چاہے اس کی آمدنی کم ہو یا زیادہ۔ اگر کم آمدنی والا ہے تو کم پیسہ ہی اللہ کے راستے میں صدقہ کرے۔ اللہ کے یہاں کثرت کو نہیں دیکھا جاتا کہ کتنا زیادہ دیا گیا میرے راستے میں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اندر کے جذبات اور اخلاص کو دیکھا جاتا ہے۔ ایک آدمی اخلاص سے 1 پیسہ بھی صدقہ کرے گا، ان اللہ وہ مقبول ہوگا، اور صدقے کے فضائل اس کو حاصل ہوں گے۔ صدقے سے کیا ملے گا؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، الصدقۃ تطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، کہ رحمان کے غضب کو، غصے کو صدقہ ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ گویا جو صدقے کا اہتمام کرتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خاتمہ بالخیر کی دولت سے مالا مال فرمائیں گے۔ یہ صدقے کی اہمیت ہے۔ تو بہرحال 2 پیسے صدقہ کر دیتے تھے، اور 2 پیسوں کا آٹا وغیرہ خرید کر اپنے خرچے کے لیے اپنے گھر لے جاتے۔ وہ سستائی کا زمانہ تھا، اور طبیعتوں میں بھی ایک دم سادگی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بقدر کفاف ہی استعمال کرتے ہیں، تو 2 پیسوں میں اپنا گزارا کر لیتے، اور 2 پیسے جمع کر کے رکھتے تھے روزانہ۔ جب تھوڑی بہت رقم جمع ہو جاتی تو سال میں 1 مرتبہ ہمارے اکابر دیوبند کی دعوت کرتے تھے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت حاجی صاحب، اور حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ، ان اکابر کی دعوت کرتے تھے۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی فرماتے ہیں کہ ہمیں شاہ جی کی دعوت کا انتظار رہتا تھا کہ کب سال پورا ہو اور شاہ جی کے یہاں جا کر ہم کھانا کھائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاہ جی کے یہاں جب ہم دعوت کھاتے تھے تو 40 دن
تک ہمارے دل میں نیکی کے داعیے پیدا ہوتے رہتے تھے کہ لاؤ نماز پڑھ لوں، لاؤ ذکر کر لوں، لاؤ تلاوت کر لوں، لاؤ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے محنت اور مشقت کر لوں۔ یہ جذبات اس حلال روزی کی برکت سے ہمارے دل میں ابھرتے رہتے تھے۔ اس لیے مسلمانوں، بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم عقل طیب کا اہتمام کریں، اور یاد رکھو یہ مت سمجھو کہ سود کے طور پر لیا ہوا ہی حرام ہے، اسی طرح رشوت کے طور پر لیا، چوری کر کے لیا وہی حرام ہے۔ ہم لوگوں کی سوچ بہت محدود ہو گئی ہے۔ اگر ہم نے ہماری بہن کا ورثہ نہیں دیا ہے اور ہم وہ مال کھاتے ہیں تو ہمارے لیے حرام ہے۔ اگر ہم تجارت کرتے ہیں اور تجارت کی لائن کے مسائل ہمیں معلوم نہیں ہیں اور کوئی سودا ہم غلط کر کے مال حاصل کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے حرام ہے۔ ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں اور کھیتی باڑی کے مسائل ہمیں معلوم نہیں ہیں، غلط طریقے سے ہم معاملہ طے کرتے ہیں تو جو مال ہمیں ملے گا وہ بھی ہمارے لیے حرام ہوگا۔ ہم ملازمت کرتے ہیں اور ملازمت کے شرائط پورے نہیں کرتے، پورا وقت نہیں دیتے اور تنخواہ پوری لیتے ہیں تو یہ بھی ہمارے لیے حرام ہے۔ الغرض ہمارے مال میں حرام بہت تیزی کے ساتھ گھس جاتا ہے، شیطان ہمیں حرام میں مبتلا کرتا ہے اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ اس لیے آج کی مجلس میں یہ طے کرو، انشاءاللہ ہم نے جو کچھ حرام اور مشتبہ کھایا ہے ہم انشاءاللہ اس کی تلافی کریں گے اور آئندہ حرام اور مشتبہ سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کریں گے۔ فقر و فاقہ آئے تو آ جائے، یہ بھی میرے آقا علیہ السلام کی سنت ہے، اور مسلمانوں فقر و فاقہ تو خوش قسمتوں کو ملتا ہے، یہ کوئی جیسے ویسے لوگوں کو نہیں ملتا۔ لیکن یہ طے کرو کہ انشاءاللہ ہم حرام سے اور مشتبہ سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ تو جنت میں داخل ہونے کے لیے ایک بنیادی کام یہ ہے، باقی دو کام انشاءاللہ آئندہ کل کی مجلس میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، عقل حلال کا اہتمام اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور رمضان المبارک کے انوار و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دنیا میں بسنے والے